Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alamin. ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ 12 ربیع الاول زندگی اور قسمت کو خوبصورت بنانے کا بابرکت موقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ بات صرف ایک وظیفے، چند الفاظ یا چند گنتیوں تک محدود نہیں۔ آج ہم ایک ایسے مبارک دن کی نسبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بات کریں گے جس دن کا ذکر آتے ہی دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول، محبت کا مہینہ، درود و سلام کا مہینہ، اور ہمارے پیارے آقا و مولا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی نسبت تازہ کرنے کا مہینہ۔ میرے عزیزو، زندگی میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں رک کر سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ انسان دنیا کی مصروفیت میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اصل سہارا کون ہے، اصل مالک کون ہے، اصل طاقت کس کے پاس ہے، اور ہماری دعاؤں کو سننے والا کون ہے۔ ہم کبھی رزق کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی گھر کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں، کبھی کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی اولاد کے مستقبل کی فکر دل کو بے چین کر دیتی ہے، کبھی رشتوں کی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی بے روزگاری، اور کبھی ایسی خاموش پریشانی جسے ہم کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سامنے دل کی وہ بات بھی پہنچ جاتی ہے جو زبان پر نہیں آتی۔ آپ خاموش بیٹھے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں درد ہو اور آپ کچھ کہہ نہ سکیں، تب بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ رات کے آخری پہر صرف آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں کہیں، یا اللہ، اب میں تھک گیا ہوں، اب میرے لیے آسانی فرما۔ تو یقین رکھیے آپ کا رب آپ کے حال سے بے خبر نہیں۔ اسی لیے آج کا یہ عمل نہایت آسان اور مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر، درود شریف اور دعا ایک خوبصورت موقع کے طور پر آپ کو میسر ہے۔ اپنی امید اللہ سے رکھیے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیے۔ میرے عزیزو، 12 ربیع الاول ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کا نام بھی ہے۔ 12 ربیع الاول زندگی اور قسمت کو خوبصورت بنانے کا بابرکت موقع، لہٰذا اس مبارک موقع پر اپنے دل کو دنیا کی الجھنوں سے کچھ دیر کے لیے آزاد کیجیے۔ ایک موقع، ایک بار کا عمل زندگی اور نصیب خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیجئے، دل کو پرسکون کیجئے، وضو کیجئے، 2 لمحے خاموش بیٹھے اور اپنے رب کو یاد کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے مسئلے کا حل بعد میں ملتا ہے، پہلے دل کو سکون ملتا ہے، اور جب دل کو سکون مل جائے تو انسان وہ راستہ بھی دیکھ لیتا ہے جو پہلے اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ میرے عزیزو، آج ہم جس عمل کی بات کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے نیت کی اہمیت ہے۔ اپنے دل میں نیت کریں، یا اللہ، میں یہ عمل تیری رضا، تیرے ذکر، تیرے قرب اور اپنی جائز حاجات کے لیے کر رہا ہوں۔
میرے دل کو اپنی یاد سے زندہ فرما، میری پریشانیوں کو آسان فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم بندے ہیں، دعا کرنا ہمارا کام ہے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کبھی اللہ وہ دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، کبھی کسی آنے والی مصیبت مشکل کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی دعا کا اثر ہمارے دل، ہمارے عمل اور ہماری زندگی میں ایسے انداز سے ظاہر ہوتا ہے جس کا ہمیں فوراً احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں۔ اگر رزق کی پریشانی ہے تو رزق مانگے، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو حلال کاروبار میں آسانی مانگے، اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون مانگے، اگر اولاد کے لیے فکر ہے تو ان کے لیے نیکی، صحت، کامیابی اور ہدایت مانگے، اگر کسی رشتے کی پریشانی ہے تو اللہ سے خیر مانگے، اگر قرض ہے تو ادائیگی کی آسانی مانگے، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ سے دل کا سکون مانگے، اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ دعا صرف ضرورت مند انسان کا سہارا نہیں بلکہ شکر گزار انسان کی خوبصورت عبادت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اکثر کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، میرے لیے کوئی راستہ نہیں، میری زندگی میں خوشی نہیں، لیکن اللہ کے بندے کے لیے مایوسی کا دروازہ ہمیشہ بند ہونا چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے آج اپنے دل سے یہ جملہ نکال دے، میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کی بجائے کہے میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جملہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، لیکن امید کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر رزق چاہیے تو دعا کے ساتھ حلال کوشش بھی کریں، اگر کامیابی چاہیے تو دعا کے ساتھ محنت بھی کریں، اگر رشتے بچانے ہیں تو دعا کے ساتھ معافی، برداشت اور حسن اخلاق بھی اپنائیں، اگر اللہ سے قرب چاہیے تو صرف ایک دن نہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں نماز، تلاوت، ذکر، درود شریف اور نیک اعمال کو جگہ دے۔ یہی اصل خوبصورتی ہے، بلکہ یہ پیغام ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو تازہ کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لے آئیں۔ میرے عزیزوں، ذرا تصور کیجئے، ایک انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے پاس بہت کم وسائل ہیں، لیکن وہ رات کو اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، وہ آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں تو بے نیاز ہے، میں نہیں جانتا تو سب جانتا ہے، میں راستہ نہیں دیکھ پا رہا تو ہر راستے کو جانتا ہے، یا اللہ میرے لیے وہ فیصلہ فرما جس میں میرے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ یہی دعا کی اصل روح ہے، یہی اللہ کے سامنے جھکنے کا حسن ہے، اور جب بندہ اپنی خواہش سے زیادہ اپنے رب کے فیصلے پر اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک خوبصورت عہد کریں، اپنے دل میں کہیں، یا اللہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کروں گا، میں نماز کی پابندی کی کوشش کروں گا، میں جھوٹ سے بچوں گا، میں اپنی زبان کو درود و سلام اور ذکر الہی سے آباد کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب انسان اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی عادات بدلتی ہے، اس کے فیصلے بدلتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کسی بڑی حاجت کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنی حاجت اللہ کو بتائیں، کیونکہ وہ آپ کی آواز سن رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو اللہ سے کہیں، یا اللہ میرے گھر کو سکون عطا فرما۔ اگر کاروبار میں نقصان ہے تو کہیں، یا اللہ مجھے حلال رزق کے دروازے عطا فرما۔ اگر نوکری نہیں، یا اللہ میرے
میرے حق میں بہترین روزگار کا راستہ کھول دے۔ یا اللہ مجھے عافیت، صحت اور شفا عطا فرما، اور اگر دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تو اسے اپنے رب کے سامنے بیان کریں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر اطمینان سے بیٹھے، دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی جائز حاجت کی نیت کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کرے، اور دعا کرتے وقت یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ دعا انسان کو اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے میرے عزیزو، اور یاد رکھیے سب سے قیمتی عمل وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دے۔ صرف ایک دن کا ذکر نہیں بلکہ ہر دن نماز، ہر دن درود پاک، ہر دن توبہ، اور ہر دن حلال رزق کی کوشش، ہر دن اچھا اخلاق، اور ہر دن کسی نہ کسی نیکی کی کوشش۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو انسان کو اندر سے خوبصورت بناتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک بابرکت ماہ ربیع الاول کے صدقے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ کاروبار کرنے والوں کے رزق میں حلال برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتوں میں پریشانی ہے ان کے لیے خیر اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمیں مایوسی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے وہ فیصلے فرما جن میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔